بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ ہجرت کی رات جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی مبارک پر کالے نے ڈنگ مارا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلا۔ وہ آنسو کا قطرہ کہاں گرا؟ یہ کمال کی بات ہے، بڑے نکتے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ ضرور سماعت فرمائیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کا آنسو کا جو قطرہ ہے وہ کہاں گرا تھا۔ توجہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے اندر تشریف لے گئے، دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی گود پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے، یعنی کہ سو گئے۔ جہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑی جہاں رکھی تھی وہ کالے سانپ کا سوراخ تھا۔ اس کالے نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ڈنگ مارا۔ نہیں، اس کالے نے صداقت کو ڈنگ مارا۔ درد کی شدت کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آنسو جاری ہو گئے۔ میں قربان، ابو بکر صدیق کی استقامت پر کالے کے ڈنگ مارنے کے باوجود بھی حرکت نہیں کی، کہیں میرے کملی والے کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ بعض موسمی عاشق کہتے ہیں کالا ناگ بھی نبی کی زیارت کرنے آ بیٹھا تھا، وہ بھی نبی کا عاشق تھا۔ میں کہتا ہوں نبی کا عاشق ہوتا تو صداقت پر ڈنگ نہ مارتا، نبی کے غلام کو تکلیف نہ دیتا۔ جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ اصل میں نبی کے غلاموں کا بھی غلام ہوتا ہے، جو نبی کا نوکر ہوتا ہے وہ اصل میں نبی کے نوکروں کا بھی نوکر ہوتا ہے۔ نوکر کا کام ڈنگ مارنا نہیں ہوتا بلکہ خدمت کرنا ہوتا ہے، اور جو ڈنگ مارتا ہے وہ نوکر نہیں ہوتا، وہ اصل میں دشمن ہوتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بھی غلام ہوتا ہے وہ نمک حلالی ہوتا ہے، جو نبی کے غلاموں کو ڈنگ مارتا ہے وہ نمک حرامی ہوتا ہے۔ میں قربان ابو بکر صدیق کے آنسو پر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو آنسو کا قطرہ تھا وہ کہاں گرا تھا۔ میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں آدم السلام کی توبہ قبول ہوئی مگر آنسو کا قطرہ زمین پر گرا۔ ابراہیم السلام اللہ کی یاد میں روئے مگر آنسو کا قطرہ زمین پر گرا۔ اسماعیل السلام اللہ کے شکر میں روئے مگر آنسو کا قطرہ زمین پر گرا۔ زکریا السلام کو آرے تلے چیر دیا گیا مگر آنسو کا قطرہ زمین پر گرا۔ یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے مگر آنسو کا قطرہ زمین پر گرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پار کیا، اللہ کی یاد میں روئے مگر آنسو کا قطرہ زمین پر گرا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا گیا، اللہ کی یاد میں روئے مگر آنسو کا قطرہ زمین پر گرا۔ صحابہ روئے مگر آنسو کا قطرہ زمین پر گرا۔ تابعین روئے، اولیاء روئے، کتب روئے، ابدال روئے، اللہ کے ولی روئے مگر سب کے آنسو کا قطرہ زمین پر گرا۔ میرے کملی والے روئے مگر آنسو کا قطرہ زمین پر گرا۔ میں قربان ابو بکر تیری شان پر آنسو کا قطرہ گرا تو میرے محمد مصطفیٰ کے چہرے پر گرا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنسو کا قطرہ نبی کے چہرے مبارک پر گرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ نبی نے دیکھتے ہی پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کالے نے ڈنگ مارا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابھی کالے کا علاج کرتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہوگا اے ابو بکر پریشان نہ ہو، یہ کالا ایک تھک دی مارے، کالا ایک تھک دی مارے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا لعاب دہن مبارک ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایڑی کو لگایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن لگانے کی برکت سے اللہ نے درد بھی ختم کر دیا اور کالے کا زہر بھی ختم کر دیا۔